وہ جو لوگوں کو اس وقت سامنا کرنا پڑتا ہے مہنگائی کا، اس کے اوپر کنسرن سب سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت ہمارا فوکس جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کا ہے۔ میں آپ سے دو تین چیزیں شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے پچھلے سال جب گندم خریدی تھی تو اس وقت ہم نے یہ عوام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آٹے کی قیمت جو ہے اس کو کنٹرول میں رکھیں گے اور پورا سال جو ہے اس کے اوپر ہم پہرا دیں گے۔ الحمدللہ آج سال وہ ختم ہو گیا اور ہماری نئی پریکیورمنٹ جو ہے گندم کی شروع ہو گئی ہے۔ ہم نے 860 روپے سے اپنی قیمت کو نہیں بڑھنے دیا، اور الحمدللہ ہم نے خاص طور پہ ایسے مہینوں میں جب زیادہ پریشر ہوتا ہے، خاص طور پہ سردیوں میں، اس میں بھی ہم نے کنٹرول کیا، اور الحمدللہ یہ پورا سال جو ہے وہ وزیر اعظم کی ہدایت پہ نہ صرف ہم نے عمل کیا بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ اس وقت گندم کی پرائس جو ہے وہ ہم نے ریکارڈ جو ہے وہ 400 روپے کا اضافہ کیا، اور کسان جو ہے الحمدللہ اس سال نہ صرف کہ جو ہمارے گنے کے کاشتکار تھے ان کو ریکارڈ منافع ہوا، بلکہ انشاءاللہ گندم کے جو کاشتکار ہیں ان کو بھی اس کے اندر ریکارڈ منافع جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ اور میں مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ زراعت اور ہمارا کسان جو کہ اس ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں، الحمدللہ اس دفعہ ہم نے اپنے کسان کی خوشحالی کے لیے وزیر اعظم نے خاص طور پہ جو ہے وہ یہ پرائس جو ہے وہ اناؤنس کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ 4 ملین تھا، اور ہم نے پہلے 3.5 ملین رکھا تھا، پھر 4 کیا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم 4 ملین سے لے کے 5 ملین تک اس کو بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ریکارڈ جو پریکیورمنٹ ہے گندم کی وہ انشاءاللہ کریں گے۔ الحمدللہ ساؤتھ پنجاب سے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور کل سے ہمارے خریداری مرکز جو ہیں وہ تمام پنجاب میں جو ہیں وہ فعال ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو قیمت ہے اس کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے وہ جو 860 روپے پہ ہم دیتے تھے رمضان بازاروں کے دوران، ہم نے اس کے اندر بھی ایک خصوصی پیکج کا اناؤنس کیا ہے، اور وزیر اعظم کی خواہش تھی کہ ہم اپنے عوام کے لیے رمضان کے دوران میں خاص طور پہ جب کہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں ہم ایک خصوصی پیکج کا اعلان کریں، تو وزیر اعلیٰ کی ہدایت پہ ہم نے اس کا پیکج کا اعلان کر دیا ہے، اور 375 روپے کے اوپر ہمارا جو 10 kg کا تھیلا ہے وہ مارکیٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے خصوصی رمضان بازار لگ رہے ہیں ان کے اندر اویلیبل ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری تمام جو قیمتیں ہیں وہ تمام چیزوں کی، خواہ وہ پھل ہوں، خواہ وہ سبزیاں ہوں، خواہ وہ چکن ہو، خواہ وہ انڈے ہوں، یہ ساری چیزوں میں ہم کوشش کریں گے کہ منیمم 25% جو ہے ان میں کمی کی جائے، اور یہ تمام جتنے بھی پیکج ہیں یہ تمام بازاروں میں جو پورے پنجاب میں لگ رہے ہیں ان کے اندر جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی امپلیمنٹ کرائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو شوگر کا ہے، شوگر کے لیے بھی ہم نے اس کی پرائس جو ہے وہ 80 روپے سے، جو کہ اس وقت مارکیٹ میں 85 روپے کا ہے، 80 روپے ایکس مل ہے، اور ریٹیل جو ہے وہ 85 روپے ہے، اور اس کے اوپر الحمدللہ ایک ہمیں بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ ہمیں جو ہائی کورٹ ہے اس نے بھی اس فیصلے کی توثیق کرتے ہوئے ہماری جو ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس قیمت کے اوپر جو ملے ہیں ان سے چینی اٹھا سکیں، اور ریٹیل میں ہم تقریباً 20 سے 25 روپے جو ہے جو کہ 125 تک جس کا اندیشہ تھا کہ پہنچ جائے گی، ہم نے اس کو کم کر کے تو 100 روپے سے آج ہم انشاءاللہ اس کو 85 روپے پہ لے آئے ہیں۔ زیادہ تر جگہوں پہ 85 روپے ہو گئی ہے، اگر کسی جگہ پہ شکایت آئی تو ہم اس کے اوپر فوری کارروائی کریں گے۔ اس پہ میں پورے پنجاب کے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پہ ہم کسی قسم کی بھی کوئی رعایت نہیں دیں گے، اور جہاں بھی ہمیں سختی کرنی پڑی، جس لیول کی بھی سختی کرنی پڑی، وزیر اعظم صاحب کا حکم ہے کہ ہم سختی کریں گے۔ نہ آٹے پہ کوئی رعایت ہوگی، نہ ہی چینی پہ کوئی رعایت ہوگی، اور انشاءاللہ ہم جو فیصلے ہم نے کیے ہیں، جن قیمتوں کے ہم نے کیے ہیں، اس کے اوپر ہم عمل درآمد کروائیں گے۔ اسی طرح رمضان میں جو چینی کا ہمارا 1 کلو کا تھیلا ہوگا وہ 65 روپے کا ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے اندر بھی 20 روپے کی کمی آ رہی ہے۔ اسی طرح ہماری جو باقی چیزیں ہوں گی، دالیں ہوں گی، سبزیاں ہوں گی، فروٹ ہوں گے، یہ ساری چیزوں میں ہم جو ہے وہ 25% منیمم جو ہے وہ مارکیٹ سے اس کو سستا لے کے جائیں گے۔
میں صرف ایک بات ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم کی جو اس کے اوپر فوکس ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہر ہفتے وزیر اعظم جو ہے وہ ایک موازنہ جو ہے وہ پچھلے ہفتے سے قیمتوں کا کرتے ہیں اور ہر ہفتے اس کی رپورٹ بنتی ہے اور ہر ہفتے وہ اس کے اجلاس کی صدارت کرتے ہیں جس میں ان کو صرف اور صرف قیمتوں کے بارے میں پورا جو ہمارا فیڈرل سٹیٹس کا ادارہ ہے وہ سٹیٹس ساری دیتا ہے تاکہ وزیر اعظم ایک ایک چیز کے اوپر، دالوں کی قیمتوں کے اوپر، چکن کی قیمتوں کے اوپر، ہمارے آٹے کی قیمتوں کے اوپر ایک ایک چیز دیکھتے ہیں۔ افسوس مجھے اس بات پہ ہے کہ جب پورا سال ہم 860 روپے کے اوپر پنجاب میں آٹا جو ہے وہ بکوا رہے تھے، اس وقت کراچی میں اس تھیلے کی قیمت جو ہے وہ 1200 سے 1300 روپے تک رہی ہے اور 1200-1300 روپے پہ بھی حکومت سندھ کو کوئی جو ہے وہ احساس نہیں ہوا کہ 400 روپے کا فرق ہے اسی ملک کے اندر ایک شہر سے، ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے اندر۔ تو میری اب بھی صوبہ سندھ سے گزارش ہے کہ اب بھی آپ جب پریکیورمنٹ کرنے لگے ہیں، آپ نے بے شک 2000 روپے ریٹ لیا، خدارہ اب 2000 روپے پہ پریکیور کر بھی لیجئے گا اور اپنی گندم یہ صرف سیاسی طور پہ 2000 کا نعرہ نہ لگائیے گا۔ ہم 1800 پہ خرید رہے ہیں، آپ 2000 پہ اب خریدیں اور اپنے کاشتکار کو ریلیف دیں اور اس گندم کو لے کے آپ لوگوں کو بعد میں وہ جو ہمارے فلار ملز ہیں ان کو سستی سبسیڈائز کر کے دیں تاکہ ملک، پورے ملک میں ایک ہی ریٹ رہنا چاہیے، ہر جگہ پہ الگ الگ ریٹ نہیں ہونے چاہیے، خواہ وہ پشاور ہو، خواہ کراچی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، سب جگہ پہ ایک ریٹ ہونا چاہیے۔ اور میری گزارش ہوگی وزیر اعلیٰ سندھ سے کہ آپ اس پہ خصوصی توجہ کریں۔ پچھلا سال لوگوں کو، بیچاروں کو بہت تکلیف ہوئی ہے، کراچی کے لوگوں کو، پورے سندھ کے لوگوں کو، اور آپ نے بہت 400 روپیہ ایک بیگ کے اندر جو ہے وہ غریب جو ہمارا سندھی بھائی ہے اس کو اس پہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اب بھی ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کا خیال کریں اور ان کو خصوصی پیکج دیں، خاص طور پہ یہ رمضان کے اندر۔ اور میری آخر میں آپ سب سے یہ اپیل ہوگی کہ جہاں پہ بھی ہمارے میڈیا کو نظر آئے کہ یہ جو فکس قیمتیں ہم نے کی ہیں، اگر اس میں آپ کو کسی جگہ پہ وائلیشن نظر آئے، کسی جگہ پہ آپ کو لگے کہ لوگ یہ جو چینی کی قیمت ہے، یہ آٹے کی قیمت ہے، اس سے بڑھ کے بیچ رہے ہیں، برائے مہربانی میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ہمارے علم میں لائیں، ہمارے نوٹس میں لائیں تاکہ ہم فوری طور پہ اس کا سدباب کر سکیں۔ بہت شکریہ جی۔ اس سے پہلے کہ سوال ہم آپ سے لیں، دو اہم چیزیں جو انہی کی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ ایک تو یہ جو پیکج ہے رمضان پیکج، جس کی وزیر اعظم کی قیادت میں آج منظوری دی گئی ہے، یہ 5.5 ارب کا رمضان پیکج ہے۔ اس کی مد میں جو 25 شعبان سے رمضان بازار جو ہیں ان کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے اور یہ بازار جو ہے وہ 21 رمضان تک جاری رہیں گے۔ 21 رمضان کے بعد یہی بازار جو ہیں وہ عید بازاروں میں کنورٹ ہو جائیں گے اور پھر عید کے بعد ان بازاروں کو سہولت بازاروں میں کنورٹ کر دیا جائے گا اور یہ 364 یہ سہولت بازار جو ہے پنجاب بھر میں قائم ہونے جا رہے ہیں۔ ان بازاروں کے اندر جو معیاری، سستی اور فوری ضروری اشیاء ضرورت جو ہے ان کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کنٹرول روم جو ہے وہ وزیر اعلیٰ آفس میں قائم کیا جا رہا ہے تاکہ جہاں کہیں پہ بھی وہ ڈیمانڈ سپلائی گیپ نظر آیا یا کوئی ایسی ناقص سپلائی ان بازاروں میں دستیاب ہوئی تو ان متعلقہ ضلعی انتظامیہ کے خلاف بر وقت ایکشن لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین آج پرائم منسٹر کی زیر قیادت جو فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ چینی کی قیمت جو ہے وہ حکومت نے اس کے نرخ مقرر کی ہے اور کورٹ نے حکومتی اس کاوش اور اس پبلک کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو سراہتے ہوئے حکومتی جو عملداری تھی اس پہ مہر لگائی۔ دوسری چیز 155 میٹرک ٹن کے لیے، چونکہ رمضان کے دوران یہ ہماری کنزمپشن ہے پنجاب میں اور اس کو ہر حال میں ان انٹرپٹڈ چین سپلائی کے طور پہ 155 میٹرک ٹن یہ ملیں پابند ہوں گی حکومت پنجاب کو دستیاب کرنے کے لیے، اور جو 2018 کی قیمتیں تھیں
آج 2021 میں بھی حکومت پنجاب نے ان سہولت بازاروں میں، رمضان بازاروں میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ 2018 کی جو اشیاء ضروریہ کی قیمتیں تھیں ہم ان پہ ان کو لاک کرنے جا رہے ہیں، اور اسی قیمت پہ جو ہے وہ ہم صارف کو جو ہے وہ اشیاء فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ چونکہ میرے بھائی نے بات کی ہے آٹے اور چینی کی، تو اس کے ساتھ ساتھ گھی جو ہے ایک انتہائی اہم ضرورت ہے اس وقت ہر گھر کی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے دنوں میں یہ کچھ منافع خور اور ذخیرہ اندوز جو ہیں اس کی قیمت کو بڑھاتے ہیں۔ پرائم منسٹر نے آج ہدایات جاری کی ہیں کہ جس طرح سے ہم نے چینی کی قیمتوں میں ریگولیشن لا کے، لیجسلیشن لا کے اس کو کنٹرول کیا اور ایکس میل پرائس فکس کی ہے، اسی طرح گھی کی قیمتیں جو ہیں ان کو بھی حکومت جو ہے امپورٹ سے لے کے مینوفیکچرنگ اور پھر سپلائی تک کی جو چین ہے اس پہ نظر رکھنے جا رہی ہے، اور یہ جو راتوں رات اضافہ اور عوام کو مہنگائی کے شکنجے میں جکڑنے والا مافیا ہے اس کو بھی قانونی شکنجے میں لانے جا رہی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ کوئی سوال ہے تو اب جی ڈاکٹر صاحب جی شاہد صاحب جی خان صاحب یہ فرمائے گا کہ رمضان بازاروں کے حوالے سے آپ نے ایک اچھا پیکج جو ہے وہ پنجاب حکومت اور وزیر اعظم جو ہیں وہ دینے جا رہے ہیں، یہ فرمائے گا کہ کتنے فیصد لوگ ہیں جو کہ رمضان بازاروں سے مستفید ہو سکیں گے پنجاب میں، اور اس کے ساتھ جو عام بازار مارکیٹیں ہیں اس میں قیمتوں کو سرکاری نرخ ناموں پر کنٹرول کرنے کے حوالے سے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے اور ان کو یقینی بنایا جائے گا، اس حوالے سے کیا حکومت کی پلان ہے؟ جی آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ رمضان کا جب آغاز ہو رہا ہے یہ وہ ٹائم ہے جس وقت ہماری پریکیورمنٹ کا بھی آغاز ہوا اور ہم اس وقت گندم کی خریداری کر رہے ہیں۔ جب ہم گندم کی خریداری کر رہے ہوں گے تو ہم اس کو ساتھ ساتھ گندم کو ریلیز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اس میں بہت بڑا جو ہے وہ گھپلا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے آپ گندم ریلیز کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے وہی گندم جو ہے وہ گھوم کے واپس آپ کے پاس خریدنے کے لیے بھی آ رہی ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس کے اندر فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہمارا جو پیکج ہوگا اس میں جو 10 کلو کا آٹا ہے اس کا کلر چینج کیا جا رہا ہے، اس کو سبز رنگ کا کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی جو منافع خوری ہے یا اس کو کسی اور جگہ پہ رکھ کے بیچنا جو ہے وہ ممکن نہ ہو، اور اس کے اوپر باقاعدہ قیمت لکھی جا رہی ہے۔ اور یہ تمام پیکجز، یہ تمام جو ہمارے رمضان بازار ہے اب تو اس میں ہوگا، اور جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ یہ اس کے بعد یہی بازار جو ہیں یہ سہولت بازار میں کنورٹ کیے جائیں گے۔ جب تک ہمارے پاس ٹارگیٹڈ سبسڈی کا میکنزم نہیں آتا تب تک ہم یہ سہولت بازاروں کو جاری رکھیں گے، اور نہ صرف یہ کہ اس پہ آٹے کی قیمت میں بلکہ شوگر کی قیمت میں، اور ساتھ ساتھ ہمارے جس طرح ابھی آپا فرما رہی تھی کہ اس کے اندر ہم جو گھی کی قیمت ہے اس کو بھی جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری جو باقی ضروریات ہیں جیسے کہ چکن ہے، پولٹری ہے، جو انڈے ہے وہ ہے، ہمارے فروٹ ہیں یا ہمارے جو سبزیاں ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں ان ساروں کے اوپر بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سہولت بازار جو ہے اس کے اوپر حکومت نگرانی رکھے گی اور ان میں قیمت نہیں بڑھنا چاہیے۔ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو آج کل ہو رہا ہے آپ کی نظر میں وہ درست ہے یا غلط ہو رہا ہے، اور آج ان کے عشائیے میں آپ نہیں جائیں گے کیا؟ پہلے تو مجھے کسی عشائیے پہ نہیں بلایا گیا، تو میرے خیال میں بن بلائے تو نہیں جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا موٹو تھا ہمارے وزیر اعظم صاحب کا وہ بڑا سمپل تھا اور بڑا کلیئر تھا۔ ہم نے جو 10 سال کی جدوجہد کی ہے اور جہانگیر صاحب اس کے اندر آ رہے ہیں ہمارے، اور انہوں نے جدوجہد میں ہماری جدوجہد میں پی ٹی آئی کا بہت ساتھ دیا، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ وہ موٹو کیا تھا؟ وہ موٹو یہ تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان، انصاف سب کے لیے برابر۔ تو میں میرے خیال میں اس پروسیس میں سے خود بھی گزرا ہوں، اور میں نے کسی دن بھی بیٹھ کے کوئی گلا، کوئی شکوہ، کوئی اور ایسی بات نہیں کی، اور میں نے اگر مجھے لگا کہ کسی جگہ پہ مجھے کورٹ پہ جانا پڑا، انصاف کے لیے جانا پڑا تو میں گیا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جہانگیر صاحب کے پاس کوئی بھی ایسی بات ہے جہاں پہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو ان کا بالکل یہ رائٹ ہے کہ ان کو کورٹ پہ جانا چاہیے اور اپنے ریلیف لینا چاہیے۔ 21 شوگر ملے ہیں
اور 21 شوگر مل کے ساتھ بالکل سیم جو ہے وہ انصاف ہوگا. اس میں ہمارے کسی دوستوں کی ہو جو کہ پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے, وہ نون لیگ والوں کی ہو یا پیپلز پارٹی والوں کی ہو یا کسی اور جماعت کی ہو یا غیر سیاسی لوگوں کی ہو, ان 21 ملز کے اوپر اگر کوئی جانبداری نظر آئے تو بالکل میں چاہتا ہوں کہ میڈیا بھی اس کی نشاندہی کرے. لیکن اگر وہ پیمانہ جو ہے وہ ایک ہوا اور ترازو سب کے لیے برابر پکڑا گیا, پھر میرے خیال میں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونے چاہیے. صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی قریب میں جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کا جہاز بڑا مشہور تھا, وہ سواریاں بھر بھر کے لاتا تھا اور وہ پی ٹی آئی میں سواریاں جو ہیں وہ شامل ہوتی تھی. ایک تو بتائیے گا کہ وہ جہاز اس وقت کہاں پہ ہے, اور دوسرا بتائیے گا کہ کہتے ہیں دوستوں پہ مشکل وقت آئے تو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جہانگیر ترین آپ کے دوست ہیں اور اگر ان پہ مشکل وقت ہے تو آپ ساتھ کھڑے ہیں ان کے؟ جی, پہلی بات تو یہ کہ جہانگیر صاحب کا جہاز جہانگیر صاحب کے پاس ہے, میرا جہاز میرے پاس ہے. تو اگر آپ نے چیک کرنی ہو تو دونوں جہاز جا کے چیک کر لیجئے گا. حاجہ صاحب جہانگیر ترین جس معاملے میں اس وقت بھیجے گئے ہیں شوگر سبسڈیز یہ وہ, اس کے اندر آپ ہی کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ایک اور منسٹر بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنے ہی بھائی کو سبسڈی دی. کیا آپ نہیں سمجھتے؟ دیکھیں, میں پہلے آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں. میں نے تو پہلے کہا ہے, دیکھیں میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا. میں نے آپ کو پہلے کہا ہے, سب سے پہلے تو میں احتساب سے گزرا ہوں, ٹھیک ہے. میں سینئر وزیر تھا, میں نیب گیا, نیب نے مجھے پکڑ لیا, میں 100 دن جو ہے وہ جیل میں رہا. میں نے کسی دن نہیں کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نہیں نکالا. یہ میرے خیال میں اگر یہ صرف جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ نہیں ہے, یہ سب کا معاملہ ہے. وہ 21 کی 21 ملیں جو ہیں, اگر انہوں نے پروفٹ ٹیکنگ کی ہے اور اس طریقے سے کی ہے جو لیگلی جائز نہیں تھی, یا ذخیرہ اندوزی کی ہے, یا اس کے اندر کوئی ایسے حربے استعمال کیے ہیں جو کہ قانوناً ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے, تو پھر میرے خیال میں احتساب سب کے لیے ہونا چاہیے. وہ وزیر ہمارے اندر بیٹھے ہوں یا نہ بیٹھے ہوں, یہ انصاف تو میں نے آپ کو اسی لیے کہا کہ ترازو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور ہوگا. اور اگر آپ کو کسی جگہ لگا کہ یہ جو احتساب ہے یہ کسی شخص کے لیے نرم ہو رہا ہے, تو بالکل آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس کی نشاندہی کریں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر جواب دیں گے. ابھی آپ نے بتایا کہ جہانگیر ترین کی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی جدوجہد ہے, ماضی میں ان کو تحریک انصاف کی ضرورت تھی. اب یہ بتا دیجیے کہ اب بھی جہانگیر ترین کی ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان کو؟ دیکھیں, یہ ضرورت کی بات نہیں ہے, یہ تو تحریک انصاف کا وہ حصہ رہے ہیں اور تحریک انصاف کے لیے انہوں نے بہت خدمات دی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی شخص کی, کسی بھی کارکن کی پارٹی کو ضرورت نہیں ہوتی. ہر ایک شخص امپورٹنٹ ہے, ہر کارکن امپورٹنٹ ہے. جس نے جتنا بھی حصہ ڈالا اس نے اپنی بساط کے مطابق ڈالا, اور وہ سٹرگل کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے دعاؤں کے ذریعے حصہ ڈالا, جو ہماری مائیں بہنیں جو ہمارے لیے دن رات عمران خان کی زندگی کے لیے, عمران خان کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتی رہی, حصہ ان کا بھی ڈلا. یہ صرف ایک کسی شخص کے حصے کی بات نہیں ہے, ہر شخص نے اس تحریک میں اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. کسی کی بساط زیادہ تھی, کسی کے بس میں کم تھا, پر ہر شخص جو ہے وہ میرے خیال میں اس میں حصے دار تھا, اور جہانگیر بھی تھا. ایک منٹ نا, ادھر آ جاؤ, ادھر پاس. جی عمر, پنجاب میں سندھ میں 2000 ہے, دوسرے صوبوں میں گندم کا ریٹ زیادہ ہے, کیا پنجاب سے گندم سمجھ نہیں ہونے لگے کہ آپ نے کیا لوگ کام کیا؟ دوسرا سوال بھی تھا کہ جواب یہ بتائیے گا, آپ آج بھی کسی بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور پر چلے جائیں, وہاں پر جو ڈی سی کاؤنٹر ہے وہاں پر آپ کو چینی 85 روپے کلو ملے گی, اور جو ڈپارٹمنٹل اسٹور کا دوسرے کاؤنٹر ہے وہاں پر دستیاب نہیں ہوگی. جو چینی آپ کو 85 روپے کلو مل رہی ہوگی وہ اس کا جو دانہ ہوگا وہ نمک سے بھی چھوٹا ہوگا. اور ڈی سی کاؤنٹر باقی جہاں پر چکن ہے, گوشت ہے, وہاں پر ہڈی کے ساتھ کہیں آپ کو گوشت پہ نظر آتے گا. تو ذیلی انتظامیہ جس میں انفورسمنٹ کرانی ہے تمام اشیاء کو نوش کی, وہاں پر ان کاؤنٹرز پر اور ڈپارٹمنٹل اسٹورز کے مذاق اڑا ہوتا ہے ریٹ آف دا گورنمنٹ. جی, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اور میرے خیال میں بڑی اچھی نشاندہی ہے.
اور اگر ہم اس کے لیے ہم نے ہر ضلع کے لیول پہ اس کی کمیٹی بنائی ہے جس کو ہمارے ایک صوبائی وزیر ہیڈ کریں گے اور اس میں ایک سیکٹری جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب بھی ان کے ساتھ ہوں گے. اور یہ پورے رمضان کے دوران ہم اس بات کی نہ صرف کوشش کریں گے بلکہ اس کو یقینی بنائیں گے کہ جو معیار ہے اس کے اوپر بھی کوئی کمپرومائز نہ ہو. صرف قیمت نہیں ہوگی بلکہ معیار بھی ہوگا اور دونوں چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. اور آپ نے جس بات کی نشاندہی کی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر پہرا دیں گے. جہاں تک آپ نے گندم کی بات کی تو بھائی ہم نے 1800 روپے رکھی ہے لیکن ہم 1800 پہ خرید رہے ہیں. کچھ لوگوں نے 2000 رکھی ہے پر وہ 2000 پہ خرید نہیں رہے. تو میری ان سے گزارش ہے کہ خدارا اس کو 2000 پہ خریدیں تاکہ عوام کو تو کم از کم اس کا کوئی فائدہ ہو. اور اگر انہوں نے کوئی مخصوص طبقے کے لیے رکھا ہے 2000 اور مخصوص لوگوں سے خریدنی ہے تو میرے خیال میں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس کے اوپر عوام کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. کراچی کے عوام کو, سندھ کے عوام کو بھی اپنی حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ اگر پنجاب میں 860 روپے کا آٹا مل سکتا ہے تو کراچی میں کیوں نہیں مل سکتا. اور یہ اب میرے خیال میں عوام ان سے پوچھیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ میرے خلاف احتساب کو بند کیا جائے اور اگر وہ اس طرح کی کوئی موو چلاتے ہیں تو کیا پنجاب حکومت جا سکتی ہے؟ خان صاحب یہ فرمائیں کہ ایک آٹے کے اوپر بھی کمیشن بنا تھا, آٹا بھی چوری ہوا تھا پنجاب کا اور اس میں ایک وزیر کو ہٹایا بھی گیا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک وزیر نے وضاحت بھی پیش کی تھی کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ اس کمیشن میں شامل نہیں ہیں؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے جیسا کہ آپ 1 سال تک احتساب کی چکی میں پسے اور آپ کا میڈیا ٹرائل بھی ہوا اور اس وقت کچھ دن پہلے اسی وزیر کو بہت سارے چیزوں سے ہٹایا بھی گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ جو پرائز کنٹرول کمیٹیوں کی طرف لے آئے ہیں؟ کیا چند دنوں کے بعد وزیر بدلتے ہیں پھر وزیر آتے ہیں پھر جاتے ہیں, کیا ایسے ہونا چاہیے یا آٹے کے وہ چور جو تھے وہ آج تک منظر عام پہ نہیں آئے؟ دیکھیں اس میں بڑا سمپل ہے, وزیر کوئی بھی ہو سب جواب دیں اور سب اپنے اپنے اعمال کے لیے اپنی قوم کے سامنے بھی جواب دیں, اللہ کو جواب دیں, ہم سب ہیں ہی. تو اس لیے اگر کسی کی آپ نشاندہی کریں اور ہمیں اگر حکومت کو پتہ لگے, وزیر اعلیٰ کو پتہ لگے, خاص طور پہ اگر وزیر اعظم کو پتہ لگے تو میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ کسی کو بھی اسپیئر نہیں کیا جائے گا. ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ سیاسی مفاد کے لیے کسی کو اسپیئر کریں گے. اور اگر کسی کے اوپر کرپشن کا الزام آتا ہے اور اس کے لیے آپ کوئی ثبوت بتاتے ہیں کہ جی اس نے کوئی کرپشن کیا, وہ کوئی بھی وزیر ہو, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر سختی سے جو ہے وہ انشاءاللہ کیا جائے گا. لیاقت انصاری اتفاق ہوتا ہے کہ جب جہانگیر ٹیم جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو آپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, جب وہ ایکٹیو ہوتے ہیں یا مشکل ہوتے ہیں تو آپ کو اوپر لایا جاتا ہے. شرارت ہے. اس سوال میں سوائے شرارت کی اور کچھ بھی نہیں ہے. جہانگیر ترین کے ساتھ جو گزرا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کابینہ جو ہے پنجاب کی پوری طرح مایوس ہو چکی ہے, تو آپ سینئر وزیر ہیں, کیا واقعی ایسا ہے یا وہ پھر ان کے ساتھ ان کی حامی ہے تو اس لیے بیان دے رہے ہیں؟ دیکھیں میرا تو بڑا اصول بالکل سیدھا ہے, اگر میں مایوس ہوا کسی دن تو میں اپنے گھر جا کے بیٹھوں گا. وزیر بن کے بھی بیٹھنا اور مایوس بھی بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اتنی کون سی تکلیف ہے کہ میرے بغیر ملک نہیں چل سکتا. تو اگر کوئی صاحب بہت مایوس ہو گئے ہیں تو ان کو ویسے کام چھوڑ کے تو اپنے گھر جا کے ریسٹ کرنا چاہیے. مجھے تو کوئی مایوسی نہیں ہے, نہ اس ملک سے اور نہ اپنے لیڈر سے مایوسی ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن کو ایک لیٹر لکھا کہ جس طرح وعدہ کیا گیا تھا اس طرح شہر کے اندر جو ہے کیمرے نہیں لگائے جا رہے ہو, انتظامات بھی کیا ہے شفاف الیکشن کے. دیکھیے یہ کل جو ہے ایک ایسے حلقے کے اندر جہاں کرونا کے سپریڈ کی ریشو جو ہے وہ 21% ہے اور ایک انک پیڈ سے کئی انگوٹھے لگ کے وہ بیلٹ پیپر ملنے ہیں, تو کل الیکشن کمیشن کے لیے بھی ایک امتحان کا دن ہے کہ وہ کس طرح کووڈ پہ SOPs پہ عمل کرتے ہوئے اس حلقے میں الیکشن کو یقینی بنائیں گے. جہاں تک حکومت کی ذمہ داریوں کا تعلق ہے تو حکومت نے الیکشن کمیشن کے طے کردہ جو ضابطے تھے, ہدایات تھی, پرنسپل تھے, گائیڈ لائنز تھی, ان پہ نہ صرف 100% عمل درآمد کیا بلکہ رینجرز اور فوج کو بھی امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے الیکشن کمیشن نے طلب کر رکھا ہے.
ایک طرف جو ہے وہ حکومتی اقدامات اور حلقے کے عوام کی خواہشات ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور ہماری اپوننٹ بہن جو ہے امیدوار جو ہے ان کا رونا اور پیٹنا ہے. تو ان ساری چیزوں کے درمیان ہم تو ہیں ون آف دی سبارڈینیٹ. ایک حکومت کا جو فرض ہوتا ہے سہولت کاری کرنا، حکومت پنجاب ہر طرح کی سہولت کاری کرنے جا رہی ہے، لیکن اب لوگوں کو پکڑ پکڑ کے نون لیگ کے لیے مہرے لگوا کے اس بیلٹ باکس میں ووٹ ڈلوانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام بھی حکومت کرے اور نون لیگ کو جتا کے ان کی فتح کا اعلان کرے تو وہ آسان انداز سے کوئی اور کر رہا ہے ان کے لیے. تو حکومت کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت کا کام ہے وہاں رول آف لا کو انشور کرنا، ایک آئیڈیل کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کرنا الیکشن کے لیے، اور لیول پلینگ گراؤنڈ دینا، جس کے لیے ہم تمام تر اقدامات اٹھا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہوائی فائرنگ کر کے، کوئی کسی جگہ پریس کانفرنس کر کے، کوئی مسلسل واویلا اور بین اور نوحے پڑھ کے اس الیکشن میں زندہ رہنے کی کوششوں میں مصروف ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈسکے کی عوام نے کل یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ ان کا کینڈیڈیٹ جس کو وہ جتائیں گے وہ فیڈرل کیبنٹ کا حصہ بنے گا، 1 ارب سے زائد کا پیکج جو ہے وہ اس حلقے کی عوام کی ترقی کے لیے لے کے آئے گا، اور دوسری طرف جو ہے وہ منشیات فروش، غنڈہ گردی اور قبضہ گروپ کی روایتی سیاست ہے جو اس حلقے کے اندر جو ہے وہ خصوصی طور پہ کئی دہائیوں سے جانشینی اور گدی نشینی کی جو سیاست تھی وہ چل رہی تھی. کل ووٹر نے یا اس پہ ٹھپا لگانا ہے یا ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھنی ہے. یہ فیصلہ انہوں نے کل خود کرنا ہے ووٹ کی پرچی سے. معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشقاوان اور صوبائی وزیر برائے خوراک علیم خان لاہور میں موجود پریس کانفرنس کر رہے تھے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا ہے کہ آٹے اور چینی کی قیمتوں کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. رمضان المبارک میں یہ کوشش کی جائے گی کہ جو قیمتیں حکومت کی جانب سے مقرر کی گئی ہیں اشیاء ضروریہ کی، انہی قیمتوں پر عوام کو یہ اشیاء مل رہی ہوں. جہاں کہیں ایسا نہیں ہو رہا ہے وہاں ہم عوام سے اپیل کریں گے کہ وہ بھی انتظامیہ کے نوٹس میں لے کر آئیں اور خود انتظامیہ بھی